اچھا آپ خود بھی کتنی مرتبہ جیل گئے ہیں؟ آپ کا چائے ویسے ساتھ ساتھ چلتی رہے، چونکہ میں سوال بار بار پوچھ رہا ہوں تو آپ کو چائے پینے کا بھی ساتھ میں موقع ملنا چاہیے. میں دو دفعہ گئے. ایک مشرف صاحب کے دور میں پہلے دن ہی گرفتار ہوا تھا. پہلے دن ہی جب وہ ہوا 13 سازش کیس میں. آپ چیئرمین تھے؟ میں چیئرمین پی آئی تھا، میں مین ایکیوز تھا اس کے. ویسے کیا ہوا تھا اس وقت؟ اس دن کیا ہوا کیا تھا؟ یہ مشرف صاحب کا طیارہ ہوا میں تھا. جی دیکھیں، میاں صاحب نے آرمی چیف کو بدل دیا. جی میں نے یہ بات خبروں میں سنی. اچھا جی مجھے کوئی علم نہیں تھا اس بات کا، خبروں میں سنی. میں کراچی ہیڈ آفس میں تھا تو میری جو سیکرٹری تھیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح میاں صاحب نے آرمی چیف بدل دی. اس سے پہلے کوئی آثار نہیں تھے اس بات؟ نہیں کوئی ایسے آثار. یہ اچانک ہوا ہے؟ جی مجھے پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک. تو جس طرح انہوں نے بات کی تو میں سمجھا وہ اس زمانے میں وہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف تھے وہ استعفیٰ دے گئے تھے. میں سمجھا کہ ان کی بات کر رہی ہیں. تو پھر وہ میرا 6 بجے خبریں ہوتی تھیں انگلش کی پی ٹی وی پر، 6 بجے یا 7 بجے کو ایسا ٹائم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ دفتر سے ساتھ ایک کانفرنس وہاں ٹی وی تھا، میں نے وہ لگا لیا. تو مجھے وہ یاد ہے شائستہ زید صاحبہ تھی، ہم بچپن سے کو دیکھ رہے تھے. تو وہ پڑھ رہی تھی تو بیچ میں ایک ہاتھ آیا خبروں میں. ٹھیک ہے. ایک کاغذ دیا تو انہوں نے پڑھا کہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیا گیا. تو میں جب میں نے پہلی یہ بات سنی تو میں نے اپنی سیکرٹری تھی میں فون بھی آیا تھا میاں صاحب کا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اب حکومت نہیں بچ پائے گی، یہ حکومت ختم ہو چکی ہے. بلکہ میں نے کہا کہ جو کاغذ واغذ سائن کرانے کرا لیں. بلکہ میں نے استعفیٰ بھی لکھ کے، کیونکہ میں اس میں چیئرمین تھا تو اس زمانے میں ڈیفینس سیکرٹری ہوتا تھا جو ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہوتی تھی پی آئی اے کی. تو میں نے استعفیٰ لے کے ان کو بھجوا دیا. نہیں اب آپ کو یہ پتا چل گیا، یعنی آپ کا یہ یقین کیوں نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو بدل دیا اور بات آگے چلے گی؟ جی جب میری وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جو جہاز ہے اس کو آپ باہر بھیج سکتے ہیں. یعنی یہ آ رہا تھا جہاز، یہ سری لنکا سے آ رہا تھا. جی یہ سری لنکا سے مالدیو سے پاکستان. تو آپ کو میاں صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس جہاز کو آپ ملک سے باہر دبئی یا عمان بھیج سکتے ہیں. تو میں چیک کر کے بتاتا ہوں. ہم نے چیک کیا تو نہیں جا سکتا تھا. ورنہ جہاز بھیجنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، ہم کرتے رہتے تھے یہ کام. کئی دفعہ ہم جدہ میں ہمارے پاس حاجی ہوتے تھے یا عمرے کے لوگ، اور جہاز آ رہا ہوتا تھا امریکہ سے، تو اس میں 150-200 سیٹیں خالی ہوتی تھیں کبھی کبھی. تو ہم اس کو ڈائیورٹ کر دیتے تھے جدہ کہ وہاں سے وہ پیسنجر بھی لے آؤ. ویسے معمول کا کام تھا، لیکن وہ والی جی اس دن وہ والا جہاز انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اس میں کون ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ کون ہے اس میں. کہ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں جہاز پہ، لیکن جس طرح وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا تو میں یہ سمجھ گیا کہ اس پہ آرمی چیف ہے. وہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں یہاں بات کر لوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بہر دوسری کال جب ہوئی کہ وہ فوج ٹی وی اسٹیشن آئی تھی تو اس کو ڈسارم کر دیا ایم ایس نے. وہ وہاں پر گئے اور ان کو ڈسارم کر دیا. تو چونکہ ہمارا ساری فوج کا بیک گراؤنڈ ہے ہمارے خاندان میں، تو میں سمجھ گیا کہ اب جب فوج خود تو نہیں آتی، افسر خود تو نہیں آئے تھے، تو فوج نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. مجھے اس سے پہلے بھی علم تھا کہ اگر کوئی چینج ہوئی آرمی چیف کی تو فوج قبول نہیں کرے گی. کیونکہ آپ کا مشرف صاحب کے ساتھ واسطہ بھی تھا، کوئی تعلق واسطہ بھی تھا اور گپ شپ بھی رہی ہے. جی نہیں، مشرف صاحب سے میرا براہ راست نہیں تھا، لیکن وہ ایک پیدا ہو گیا کیونکہ ان کے جو سمدھی تھے میرے بہت دوست تھے. تو جب شادی ہوئی بچوں کی، مشرف صاحب کے بیٹے تھے اور ان کی بیٹی تھی، تو اس دن میں اور ان کے سمدھی اور پہلی مشرف صاحب سے ملاقات وہیں پر ہوئی. تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو رسومات ہو رہی تھیں، تو ہم بیٹھے رہے 2-3 گھنٹے ایک ٹیبل پر. اس وقت یہ کور کمانڈر تھے اور ریٹائر ہو رہے تھے چند ہفتوں میں. تو اس کے بعد وہ چیف بن گئے، تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن میٹنگ تھی پی ایم ہاؤس میں، تو میں بھی آیا ہوا تھا اس میٹنگ میں. تو میں اندر جا رہا تھا، وہ باہر نکل رہے تھے اپنے. تو مجھے انہوں نے دیکھا تو میری طرف آ گئے اور مجھے بازو پکڑ لیا. ان کو نام بھی میرا یاد تھا، حالانکہ ایک ہی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ملے ہی نہیں، آپ کہاں پر ہیں؟
ملا کریں. میں کہا جی آپ آرمی چیف ہیں, میں آپ سے آپ تو انہوں نے کہا نہیں میرا آپ سے تعلق ہے ایک اور رشتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ کون سا رشتہ ہے؟ اب وہ سارے جو ان کے ساتھ لوگ تھے, ان کے سٹاف اور باقی جو جنرل حضرات تھے, وہ بڑے پریشان تھے کہ بھائی یہ کیا بات چیت کر رہے ہیں. تھوڑا ہم وہی باہر کھڑے ہوئے تھے پورچ. دوسرا رشتہ کون سا نکلا ہے؟ جی انہوں نے بتایا کہ میرے ایک چچا تھے, میرے والد کے ایک ہی چچا تھے, تو وہ ان سے 16 سال عمر میں کم تھے. تو میری والدہ نے ان کی پرورش میں کافی ان کا رول تھا. وہ بھی لارنس کالج گئے میرے والد کی طرح. پھر وہ نیوی میں چلے گئے, نیول افسر تھے, اور وہ نیوی کی جو پہلا بیچ تھا اسپیشل SSG کا, وہ اس کے افسر تھے. تو بعد میں شہید ہو گئے تھے. تو وہ کہنے لگے, امتیاز ان کا نام تھا, تو کہنے لگے امتیاز جو ہے وہ میرا ہم نے کورس اکٹھے کیا, میرا وہ بھائی تھا. ہاں تو یہ رشتہ انہوں نے خود بتایا. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اس کے بعد میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا لیکن یہ سارا جب سینیریو ہو رہا ہے, جیسے آپ کو خبر مل رہی ہے, میاں صاحب کا فون آ رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں جی, اس سب میں آپ کو اپنے فوجی بیک گراؤنڈ اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بس کام ختم ہو گیا؟ نہیں, جب مجھے انہوں نے بتایا میاں صاحب نے کہ وہ فوج آئی تھی ٹی وی اسٹیشن پر اور ایمبیسڈر ڈسارم کر دی, بس ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تو بات ختم ہو گئی, انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ وہ ٹرپل بریگیڈ اب موو کر چکا ہے. تو وہ لیکن فوج میں کوئی کام بھی آرڈرز کے بغیر نہیں ہوتا. تو پھر آپ گرفتار کب ہوئے؟ اسی دن میں انتظار کرتا رہا, میرے خیال تھا کہ دفتر سے گرفتار کر لیں تو بہتر ہے. نہیں کیا؟ نہیں, وہاں کوئی نہیں آیا. تو میں نے اس دن شوکت ترین صاحب جو بی بینک کے صدر تھے, میں وہیں ایک نزدیک ایک ہوٹل میں رہتا تھا, PIA کا ہوٹل تھا. تو میں چونکہ گھر اسلام آباد میں تھا, میں ہوٹل میں ایک کمرے میں رہتا تھا. ایک کمرہ تھا, ساتھ ایک سویٹ سا تھا, ایک لیونگ ڈائننگ چھوٹا سا تھا. تو میں نے شوکت ترین صاحب وہ آ رہے تھے اسلام آباد سے 7 بجے کی فلائٹ پہ, تو میں نے ان کا کھانا کیا ہوا تھا, کچھ ان سے معاملات ڈسکس کرنے تھے. تو وہ تو اب نہیں آ رہے تھے, فلائٹ تو کینسل ہو گئی ساری. تو میں نے ویٹ کیا, کوئی نہیں آیا. پھر میں ہوٹل چلا گیا, تو وہاں پہ ایک دو لوگ تھے جو دوست بھی تھے مسلم لیگ, ایک وزیر تھے پروونشل گورنمنٹ میں, اور ایک دو اور لوگ تھے. وہ آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے بتائیں. میں کہا یار مجھے کچھ نہیں پتا. تو جو کھانا تھا تو وہ کھانا لگا دیا, اور میں کہا اب کھانا کھا لیتے ہیں. تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہ آ گئے. جی گرفتاری. تو میں نے بڑی مہربانی کی, اور کہا آپ کھانا وانا کھا لیں. تو میں نے بیگ ایک چھوٹا سا پہلے پیک کر لیا تھا. آپ کو اندازہ تھا کہ اب اس گیم کے بعد میں بھی اندر ہوں؟ جی.